الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام متقین کو بخش دے، اور ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی آقا دو جہاں پر کائنات کے ہر ذرے کے برابر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی سلامت ہیں، بلکہ آپ سلامتی لے کر آئے۔ بظاہر آپ امی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے لکھنے کے لیے آپ کو کسی کے سامنے دو زانو نہیں بٹھایا، لیکن حقیقت راز یہ ہے کہ قدرت والے نے ساری کائنات آپ کے ذریعے تعلیم فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی تعلیم نہ دی، بلکہ آپ کے پاس تمام آخرت کی تعلیم موجود تھی۔ ہر وہ علم جو اللہ تک پہنچنے کے لیے کافی ہو، اور آپ نے ہمیشہ یہی دعا مانگی اپنے پروردگار سے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایسا علم عطا نہ کرنا جو تیرے اور میرے راستے کے لیے ضروری نہ ہو، مجھے صرف وہ باتیں بتا، وہ علم عطا کر جو تجھ تک پہنچنے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دنیا کی نفی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے نظر اٹھا کر بھی دنیا کی طرف نہ دیکھا۔ جن لوگوں نے اللہ سے محبت کی، تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ پروردگار عالم نے انہیں کبھی گرنے نہ دیا، جبکہ یہ دنیا دار لوگ جو ہیں یہ خود بھی الجھے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی الجھائے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کفر کے لیے اور طاغوتی طاقتوں سے نپٹنے کے لیے جو نظام وضع کیے گئے، وہ بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کو باہر نکلنے کا حکم ہے، اللہ کی دنیا دیکھنے کا حکم ہے، آپ کو تجربات اور مشاہدات حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان ہے، اور فرقان جو ہے یہ دو چیزوں کو منقطع کرتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ یہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے جدا کرتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں فرق دکھاتا ہے، اور یہ ربع ثمانی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صورت جس کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کی قسم کھائی، حقیقت میں یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ کائنات صرف اور صرف اس لیے پیدا کی گئی کہ تمہارا ایک رب ہے، اور وہ جو رب ہے وہ تمہارا پالن ہار ہے۔ وہ جو تمہارا پالن ہار ہے وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ہاں، وہ ہر خبر رکھتا ہے، اور ہر چیز پر اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ احاطہ کیا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہاں، کہیں نفی نہیں، کہیں کمی نہیں، کہیں مائنس نہیں، بلکہ وہ کامل اور اکمل ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ کل قدرت کا مالک ہے۔ کل قدرت کا جو مالک ہے اس کا سمیع ہونا ضروری ہے، یعنی وہ سنتا ہو، اور بصیر، وہ دیکھتا بھی ہو۔ یہ ضروری ہے کہ، اور اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو، اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑی ہو۔ اچھا، ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کا سامان، نظام، سسٹم کہاں سے کہاں تک ہے، تو ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ جو کچھ جہاں تک ہے، جو اس علم کو جاننے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، جو رب کا عرفان رکھنے والے ہیں، جو فرقان کو پہچاننے والے ہیں، جو اللہ کی بات کو سمجھنے والے ہیں، جو اللہ کی چاہت کو جاننے والے ہیں، جو اللہ کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں، ہاں، وہ اس بات کا ترجمہ اس طرح کیا کرتے ہیں کہ جو کچھ جہاں تک ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ جی وہاں تک، تو پھنس گئے برے طریقے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ اللہ کتنا زیادہ بڑا ہے۔
ہمارے علم میں نہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ہم صرف یہ بات کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اللہ بہت ہی بڑا ہے، اور اگر ہم کہیں بہت ہی زیادہ بڑا ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اللہ بہت ہی زیادہ بلند ہے نہیں، اس کا مطلب شک آ گیا کہ آگے بھی کوئی چیز موجود ہے. اللہ کی ذات میں شک نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے، اور وہ ہر سے زیادہ بلند اور بالا ہے. کل قدرت کا مالک ہے، نہ کہیں عاجز ہے نہ کہیں مجبور ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ نہ کہیں اور نہ کبھی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہ وہ کہیں عاجز اور مجبور اور نہ ہی وہ کبھی عاجز اور مجبور ہے. اب آپ اس کی تعریف کر رہے ہو. ہاں، تعریف کون کرتے ہیں؟ جن کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنی حمد عطا کر دیتا ہے. ہاں، اور قرآن کی ابتدا ہی میں انتہا ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ایک ایسے رب کی پوجا، ایسے رب پر فخر، ایک ایسے رب کے لیے دل کی خوشی، ایک ایسے رب کے لیے دل کا اطمینان، ایک ایسے پاک رب سے تعلق کے بعد اس کا کرم زمین پر اترتا نظر آئے، اس کی رحمت زمین پر اترتی نظر آئے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ مہلت کے اندر ہیں، اور اللہ نے جب شیطان نے بغاوت کی اس سے پہلے اس کو نہیں کہا کہ تو مہلت میں ہے، لیکن جب اس نے بغاوت کی تو اللہ نے کہا کہ تو حالت مہلت میں چلا گیا. اب تجھے بھی مہلت مل گئی ایک وقت تک کے لیے، اس کے بعد تیرا انجام مہلت میں وہ شخص نہیں جس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور ہر وہ شخص مہلت میں ہے جس کو امتحان کے لیے زمین پر چھوڑا گیا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے پہلے کہ زندگی تمام ہو جائے اس حی القیوم سے کچھ ایسا سجدہ ہو، کچھ ایسی معافی ہو، کوئی ایسی رب کے ساتھ دل لگی ہو کہ تیرا رب خوش ہو جائے. ہاں، اس سے پہلے انسان اپنی ذات کا بھی احاطہ کرے. اس سے پہلے انسان اپنی ذات کی بھی فکر وہی کرتا ہے جس کو اللہ اس بات کی توفیق دیتے ہیں، اور توفیق اس بندے کو دیتے ہیں جسے بلند کرنا چاہتے ہیں، ورنہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ بندے سے توفیق ہی چھین لیتے ہیں. لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے، لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں مان رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں لیکن تبدیل نہیں ہو رہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے. لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں لیکن برے اعمال نہیں چھوڑ پا رہے. تو یہ ساری چیزیں توفیق سے پیدا ہوتی ہیں. آپ نے ایک نماز پڑھی، آپ کا دل خوش ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کو دوسری نماز کی حاجت پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے. یہ توفیق ہے. اور اگر آپ اسی انتظار میں بیٹھے رہ جائیں کہ ابھی کتنی کو دیر ہے، میں نے باہر جا کے کیا کرنا، دنیا اتنی کیا ہے ہمیں، تو آپ بخش دیے گئے. آپ نے بخشش کا سودا کیا اپنے پروردگار. اب بتاؤ، ہم سارا دن روتے پھرتے ہیں، فتوے تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی بتائے کہ ہم بخشے کیسے جائیں گے. لوگ کتنی عام سی ادا کے اندر پروردگار عالم نے آپ کی بخشش کا سامان رکھا ہوا ہے. زندگی میں کچھ نمازیں ایسی بھی ہونی چاہیے کہ آپ ایک پڑھنے کے بعد دوسرے کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہیں اور پھر پڑھ کے وہاں سے اٹھیں. کر لو، ایک بات نبی نے بتائی ہے، اس کو کر کے دیکھ لینا چاہیے. فرق کیا عام آدمی میں؟ عام آدمی سنتا ہے دوسرے کان سے، اس کے کان میں ہول ہے، وہ بات اوپر نہیں چڑھتی، وہ بات لاشعور سے ہو کے روح تک نہیں پہنچتی. آپ ایک بات کو یاد کرتے ہو، یہ بھی آپ کو آج فارمولہ دینے لگا ہوں. آپ ایک بات کو سرسری سنتے ہو اور وہ بات آپ کو تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے، آپ کو یاد نہیں رہتی، لیکن
اگر اس کی ایکٹیویٹی بڑھا لی جائے اور آپ اپنا نام لے کر 3 مرتبہ اس کام کو اپنی روح کے حوالے کر دیں، یعنی اپنا ہی نام لیں، آپ آج کے بعد کر کے دیکھیں یہ، تو آپ کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے اندر سے کوئی آواز دے گا کہ یہ فلاں کام نہیں کرنا، یہ فلاں کام نہیں کرنا، اور اسی طرح سے یہ اندر سسٹم لگا ہوا ہے۔ اللہ باہر نہیں ہے، اللہ تیرے اندر موجود ہے۔ میں نے ایک مدت تک اس بات کو تلاش کیا کہ یہ لوح محفوظ ہے کہاں پر، یہ میرے حصے کی سکرین کہاں لگی ہوئی ہے۔ کبھی آسمانوں پہ دیکھتا تھا، کبھی زمین پر، کبھی خلا میں۔ لازمی بات ہے آسمان تک نظر نہیں جاتی تو کوئی خلا میں نظر آ جائے گی مجھے، لیکن ایک مدت کے بعد پتہ لگا کہ لوح محفوظ کی میری سکرین میرے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ کو پہچاننا ہے وہ پہلے اپنی ذات کو پہچانے، ہاں اپنے اندر کو پہچان لو۔ اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے، اس کے لیے دل کی سچائی کی ضرورت ہے۔ اچھا آج میں آپ کو بھی ڈیفائن کر دوں، کوئی نہیں بتا سکتا وقت کیا ہے، لیکن میں بتاتا ہوں۔ روٹیشن آف زمانہ، روٹیشن آف زمانہ جو ہے یہ وقت بذات خود کچھ نہیں ہے، گھڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب زمانہ گزرتا ہے تو وقت پیچھے کو چلتا نظر آتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو بھاگ تو گاڑی رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو زمین بھاگتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو گاڑی میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت کا رنگ ہے، یہ حقیقت کا راز ہے۔ ہو کچھ رہا ہے لیکن نظر آپ کو کچھ اور آ رہا ہے۔ سورج جو ہے یہ صبح 8 منٹ تک نکل جاتا ہے، آپ کو 8 منٹ تک نظر نہیں آتا۔ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ سورج غروب ہو جاتا ہے لیکن آپ کو 8 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ سورج ہم سے 8 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیں، اور ہر کرن جو ہے اس کی ویلاسٹی 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ بنتی ہے۔ جب اس کو آپ 8 کروڑ پہ ملٹی پلائی کریں گے تو آپ دیکھیں جا کے، آپ کے پاس کیلکولیٹر ہیں تو 8 منٹ نکلیں گے۔ اس کا مطلب ہے سورج غروب ہو گیا آپ کو نظر کیوں آ رہا ہے، اور سورج طلوع ہو چکا 8 منٹ تک آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اس کائنات میں بے شمار حقیقت کے رنگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا شریعت، طریقت، حقیقت اور پھر محبوبیت کے رنگ۔ جہاں اللہ اپنے بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، اور بے شمار احکامات میں اللہ حکم دے دیتا ہے کہ میرا بندہ جو کہہ دے، ہاں اے میرے ملائک وہ کرتے چلے جانا۔ کچھ احکامات اللہ کے اور باقی معاملات اللہ کے محبوبین کے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنا کر، کائنات بنا کر محبوبین کے حوالے کر دی ہے۔ ہاں اس کے انتظامی امور کے بندے پوری زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آخیہ ہیں، یہ برخیہ ہیں، یہ فرد ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ کتب ہیں، یہ کتب عالم ہیں، یہ کتب مدار ہیں، یہ غوث ہیں۔ تو یہ بہت ساری سیٹیں جو زمین پر موجود رہتی ہیں، انہی کے اوپر خدا کی قدرت کا نظام آپریٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ موسمی نظام بھی وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں، یہ ملائکہ اور فرشتے بھی وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ نفخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آپریٹ ہوتا ہے، اور اس کی طاقت پر یہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور زمین پر موسمی معاملات، نظام، چیزیں، علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی کے وہ فارمولے ہیں جو کہتے ہیں کھل جا سم سم، آپ 1000 کا کھل جا سم سم تو نہیں کھلے گا، لیکن جب آپ سم سم کہو گے، اگر آپ کا لہجہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کے لہجے کو بھی نوٹ کرے گا۔ تو اسی طرح علم لدنی کے تحت یہ فارمولے ہیں۔ آیت الکرسی کیسے فارمولہ آپریٹ کرتی ہے، سورہ فاتحہ کیسے آپریٹ ہوتی ہے، یہ کیسے مٹی کو شکر بنا دیتی ہے، تو یہ وہ نظام ہے۔ اس کے لیے انسان کی سچائی کا ہونا ضرور۔ سچائی کیا چیز ہے؟ ہم سچائی کرتے ہیں، ہمیں لفظ تو نہیں آتا۔ سچائی اس لفظ کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل سے شیطانیت کی نفی ہو جائے۔
نفس امارہ کی قوت اور ایکٹیویٹی 0 پر چلی جائے. اگر 99.9 آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہے سچا، اور 1 پوائنٹ دل میں شیطانیت ہے، تو اب ڈر یہ ہے کہ شیطان کہیں وہاں فائر نہ مار دے اور سچ میں گند نہ ملا دے. جھوٹا کون ہوتا ہے؟ جس کی شیطان سے یاری ہوتی ہے. اس کی وجہ کہ شیطان جھوٹا ہے اور اللہ سچا ہے. جب آپ اللہ سے اٹیچ ہو جائے تو آپ سچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ شیطان سے اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے تو آپ جھوٹے ہو جاتے ہیں. کہ شیطان میں سچ نہیں ہے، شیطان میں جھوٹ. اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، لائر ہے، اور وہ کرتا تو آپ پہچان سکتے ہو کتنا جھوٹا ہے، کتنا ڈرتا ہے. تو یہ سارے فارمولے ہیں جو اللہ والوں کو ازبر یاد ہوتے ہیں. عام آدمی اس کی توجہ نہیں کرتا. تو اگر آپ توجہ کریں تو 1 منٹ میں آپ علم کیفہ میں بندے کو دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسا ہے. آپ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتے، اور اگر کسی وجہ سے سلپ ہو جائیں تو ان کے ساتھ سچائی والی تار لگی ہوئی ہے. ہاں، وہ تار بولنا شروع کر دیتی ہے ایک دم. اس میں سے آواز آتی ہے کہ بندے ایسا نہیں ہے، یہ جو تیرے سامنے یہ لین ہے، یہ جو تیرے سامنے کھڑا یہ جھوٹا ہے. کر تجزیہ، کر تجربہ، دیکھ اس کو، اور اپنی لگام اس کے ہاتھ میں نہ دے. تو یہ ہے وہ قانون، یہ ہے وہ نظام جس کے تحت کوئی انسان ناکامی سے بچ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہیں، ہر جگہ ناکام ہے. میں سارا دن وہاں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے اتنی مخلوق سارے ہی ناکام ہو گئے. کوئی ایسا بندہ نہیں آتا میرے پاس جو کامیابی کی کوئی بات کرے. ہر بندہ ناکام آتا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ناکام ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ناکام ہیں. اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، اللہ ان سے پیار نہیں کرتا. میں آپ کو اس کی بھی نشانی بتا دیتا ہوں، میں اس کی بھی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کس سے پیار کرتے ہیں. آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا. آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ یا اپنی ذات کو دیکھو کہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے، تو اس سے مخلوق بھی پیار کرتی ہے. ہاں، جس بندے کو مخلوق منہ لگانے کو تیار نہیں، آپ سمجھ لو کہ اللہ اسے پیار نہیں کرتا. یہ لازم ہے، ملزوم ہے، یہ پکی شرط ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اسے مخلوق بھی پسند کرتی ہے. اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کی پہچان بھی بتا دیتے ہیں. وہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ ہر بندہ جو دنیا میں گزرا، ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی موجودگی میں محبت نہیں ملی، ان کی موجودگی میں نے پیار نہیں ملا. جب یہ دنیا سے چلے گئے دنیا والوں نے چاہنا شروع کر دیا. لیکن اللہ کے جو سب سے بڑے محبوب ہیں جیسے گنبد خضرا والے، تو یہ خودکار نظام لگا ہوا ہے کہ آپ واحد ہیں. امریکہ کے سپر کمپیوٹر کو 100 سوال دیے گئے اور 100 بندوں کے نام دیے گئے. بڑی مشکل سے، بڑی تکلیف سے، چونکہ کمپیوٹر امریکہ کا تھا، مجبوری تھی. آپ کی ذریت بھی زمین پر بہت بڑی تعداد میں ہے. افلاطون کے نام لکھے گئے، ارسطو کے نام لکھے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے لکھے گئے، داؤد علیہ السلام کے نام لکھے گئے، سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا گیا. بالآخر انہوں نے کہا کہ ناانصافی ہو جائے گی اگر کمپیوٹر کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ دیا جائے کہ آپ کا ایک نظام ہے زمین کے اوپر. آپ نے مخلوق خدا کی تقدیریں بدلی، آپ نے نظاموں کو تبدیل کیا ہے. آپ ہی ہیں جنہوں نے غلامانہ نظام کو تبدیل کیا ہے. تو مانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، یہ لوگ مانتے ہیں نہ مانتے ہوئے، لیکن ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کی محبت میں سب کچھ مانتے ہیں. تو یہ بھی تو ہماری خوش نصیبی ہے نا. نبی پاک کی تعریف، اور ایک بندے کے 1 منٹ کے لیے بندہ یا آدھے منٹ کے لیے یا آدھے سے بھی کم منٹ کے لیے بندہ سوچ میں پڑ جائے تو یہ بندہ فارغ ہو گیا. ہمارا 100% یقین ہے اور یقین ہونا چاہیے
کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف ہمارے پیارے نبی کی ہے. سب سے زیادہ اوصاف حمیدہ اللہ کے ہمارے پیارے نبی کے پاس ہے. حسنت جمیع خصالہ، کہ تمہارے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا راز یہ ہے کہ تمہارے نبی میں ساری اچھی باتیں جمع ہو گئی تھیں. یہ بھی راز پتہ لگ گیا محبوب بننے کا. آج میں آپ کو فارمولے دے رہا ہوں، آپ کو محبوب بننے کا فارمولہ دیا میں نے. مت ڈرو دنیا سے، شیطان تمہیں دھمکاتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے. ہاں، جبکہ اگر تم اللہ کے ہاتھ میں ہو، یا تم ید اللہ، اللہ کا ہاتھ بن گئے ہو، تو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو کبھی گرنے نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اپنے اندر ایک ایک کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. مت ڈریں، مت خوف زدہ ہوں کہ آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ اس بات کا 100% یقین رکھیں. ہاں، وقتی طور پر آپ اپنے آپ کو نیچا جاتے ہوئے دیکھیں، لیکن کل آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو 10 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا تک بلند کر دیتا ہے. اب جب آپ بلند ہوتے جاتے ہو، بھئی جہاں ضرورت پڑی آپ کو غصہ آ گیا، میں کی کراں جی، میں نے غصہ آ گیا، آپ نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. جہاں آپ کا دل کیا آپ نے گریبان پکڑ لیا، جہاں دل کیا آپ نے برے کام شروع کر دیے. تو یہ نفی ہے. حقیقت میں میگنیٹ اور لوہے میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے آئنز ایک جیسے ہیں، دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، دونوں ایک جیسی مضبوط دھاتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ جب اس کو سائنسی طور پر پرکھا گیا تو پتہ یہ لگا کہ مقناطیس وہ ہوتا ہے جس کے آئنز یخر ہو جاتے ہیں، اور لوہا وہ ہوتا ہے جس کے آئنز ایک دوسرے کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. محبوب نہ بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کی اچھی باتیں اور بری باتیں خلط ملط ہو جائیں، مل جائیں، یہ کبھی یخرخ نہ ہو پائیں. اب آپ کبھی بھی محبوب نہیں بن سکتے. آپ نماز بھی پڑھتے ہو، نماز محبوب بناتی ہے، بلکہ نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے یہ. لیکن نماز پڑھنے والا مومن بنتا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے والا محبوب بنتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر خوبیاں بھی موجود ہیں اور خامیاں بھی موجود ہیں. یہ بھی فارمولہ بتا دیتا ہوں. اگر آپ فساد سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اچھا ساری دنیا یہ روتی ہے کہ ہمارے اندر فساد مچا ہوا ہے، ہمیں چین نہیں ہے. فساد مچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہاں غدر مچ جائے، فساد مچ جائے تو آپ کا چین اور اطمینان رخصت ہو جائے گا. آپ کے گھر میں 24 گھنٹے لڑائی ہو تو آپ کا اطمینان رخصت ہو جائے گا. اگر میری آج کی باتیں آپ نے پکڑ لیں تو آپ کے گھر میں نہ رزق کی کبھی کمی ہوگی. جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، لا ہے، اور اللہ کے ہاں بات کبھی بدلتی نہیں ہے. اور اگر آپ نے میری باتیں نہ پکڑیں اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قدردان ہی نہیں ہو. ہاں، یہ بھی ہوتا، ہر چیز کے پیچھے پازیٹیو اور نیگیٹو موجود ہے. ہاں، میں واقعاتی بندہ نہیں ہوں کہ میں کتابیں پڑھوں اور آپ کو سنا دوں آ کے اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں ادھر یہ ہوا، فلاں ادھر یہ ہوا. نہیں، میرے پاس محبوب بنانے کے فارمولے ہیں، میرے پاس انسان بنانے کے فارمولے ہیں، میرے پاس رزق لانے کے فارمولے ہیں، میرے پاس دنیا میں رہ کر اسی آنکھ سے نبی کو دیکھنے کے فارمولے ہیں، میرے پاس یہیں بیٹھ کر جنت کو دیکھنے کے فارمولے ہیں. کریں اڈاپٹ، کر مزدوری تے کھا چوری. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیچھے مشقت ضرور رکھی ہے، قربانی ضرور رکھی ہے. اپنی ذات کی قربانی کریں، شہوت کی قربانی کریں، لذت کی قربانی کریں. مان جائیں کہ لذت خطرناک چیز ہے، ابتدا ہے، بنیاد ہے. آپ اس کی نفی کر دیں، آپ بیٹھے بیٹھے لاکھوں گناہوں سے بچ جائیں گے.
دل آپ کا مائل ہی نہیں ہوگا جب لذت اٹھانی نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں کر سکتے آپ. تو جب گناہ نہیں کرتے تو یہ بھی محبوب ہونے کی ایک نشانی ہے. آپ کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، تو آپ اس کی بنیاد کو پکڑ لیں، آپ اس کو کڑا ڈال دیں. تو میرے بچوں، سپر کمپیوٹر کو جب آواز دی گئی، اچھا سارے جتنے سائنٹسٹ، دنیا، ناقدین اور لوگ کھڑے تھے، پرسنالٹیز کھڑی تھیں، تجزیہ نگار کھڑے تھے. وہ کمپیوٹر جو جھوٹ نہیں بولتا، اس نے جب اس کی دبائی گئی تو اس نے سیکنڈ کے قلیل حصے میں کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم. دنیا برتے حیرت میں پڑ گئی، لوگ حیران رہ گئے. انہوں نے کمپیوٹر سے کہا کہ ہمیں اس کی وجہ بیان کر تاکہ ہمیں تصدیق ہو. تو اس نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے جس کو اس کی موجودگی ہی میں بے حد چاہا گیا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اس کی موجودگی میں لوگوں نے اپنے بچے شہید کروا دیے، بیویوں نے اپنے شوہر شہید کروا دیے، لوگوں نے مباحثات کے اندر اپنے سارے گھر بار لٹا دیے. یہ وہ والا انسان ہے. ہاں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ جس کو توفیق نہیں، وہ آج تو ہمارا کردار ایسا نہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی مسلمان بنے. جب وہ پاکستان کی کہانیاں سنتے ہیں لوگ تو، اور آج سے پہلے جب یہ عرب تجارت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، اور یہ سومناتھ کا جو مندر ہے، اس کے گرنے کی وجہ بھی ایک عورت بنی. جب اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی اور نوجوان بچیوں کو وہاں نچایا جاتا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ سب سے بڑا پروہت اور پنڈت ظلم کرتا، جب وہ ایک خاص کیفیت میں پہنچ جاتی تو کہا جاتا کہ بھگوان نے اس کو اٹھا لیا، جبکہ اس کو سمندر میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. تو شکنتلا نامی عورت نے فخر سے یہ بات کہی تھی جب اس نے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے چھلانگ ماری. تو جن لوگوں نے بچایا، جب انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، تو اس نے بڑا شکر ادا کیا اپنے بھگوان کا کہ میں پاک لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہوں، اب مجھے فکر نہیں کسی بات کی. تو میرے دوستو، جب تک مسلمانوں کے کردار یہ تھے، آج تو ہمیں دیکھ کے ہنود اور یہود شرماتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہو گیا، ہمارے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی. ہماری آج، اب یہ بوڑھے بابے میرے پاس آتے ہیں، میرے کان میں آ کے کہتے ہیں بابا جی کوئی گندہ کم ایسا نہیں جڑا سی کیتا نہیں. ہم جوانی میں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں نا تو آج حال کوئی نہیں ہمارا. ہم نے اللہ کی کوئی حکم عدولی ایسی جو نہ کی ہو. بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں. اور ہم جب کہتے ہیں کہ آجا بھی اب آزمائش کے پٹے پہ ڈالتے ہیں، تجھے دھوتے ہیں، لازمی بات ہے کپڑا گندا ہو جائے تو یا تو وہ ڈنڈے سے دھلتا ہے یا پھر وہ واشنگ مشین میں ڈال کے مدھولا جاتا ہے. ایسے تو صاف نہیں نہ ہوتا. ہاں، اگر ادھر آپ صاف ہونے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ جہنم میں ڈال کر مدھولے گا. تو اس کو اللہ سے ملنے کے لیے دھلنا پڑے گا ہر حال میں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو گندا ہی نہ کرے، پاک صاف ہی رہے. تو میرے دوستو، حسنت جمیع خصالہ، کہ تمہارے پیارے نبی میں، تمہارے عظیم نبی میں، تمہارے رحمت للعالمین میں، کائنات کے سب سے بڑے محبوب میں اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اتنی باتیں سنا دی نا تجھے، اب بھی اگر تو سننا پسند نہیں. یہ علم ہے، علم کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ والے سے بڑھ کر عالم دین کوئی نہیں ہوتا. اس کو تو ڈائریکٹ اللہ کی باتوں کی سمجھ ہوتی ہے، اس کے پاس تو سارے فارمولے موجود ہوتے ہیں. اور جب تک موجود نہ ہو تو بات کر نہیں سکتا آدمی. بات تو وہی کرتا ہے جو بندے نے سیکھا ہے، ادھر ادھر کی بات تو نہیں کر سکتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اب اللہ کہتے ہیں کہ میرے پہ کوئی آسان نہیں رہ گیا، میں نے تجھے عقل بھی دے دی، سمجھ بھی دے دی، تو توجہ لا، اور ہم نے آج سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن کر دی ہے.
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اس لیے کہ جو شخص اللہ کے سوا دوسروں کے معبودوں کا انکار کر کے، ذات پرستی نہیں ہونی چاہیے، معبود یہ نہیں کہ آپ پتھر کو سامنے رکھ کے پوجا شروع کر دیں، نہیں، یہ ذات پرستی، مفاد پرستی بھی پوجا پاٹ ہے، دولت پرستی بھی پوجا پاٹ ہے، عورت پرستی بھی پوجا پاٹ ہے، شہوت پرستی بھی پوجا پاٹ ہے۔ تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے طور پہ کر رہے ہو، اللہ تمہاری باریک سے باریک بات کو، چاہے تم سر نیچے جھکا کر تہہ خانے میں بیٹھ کر کہیں بھی کوئی بات کرو، تمہارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور میں بارہا یہ مضمون آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سن لیجئے۔ اور رات کو آپ کو پتہ 23 برس سے ایک محفل ہوتی ہے یہاں پر، یہ کس توفیق پہ ہوتی ہے؟ جہاں 23 برس سے کوئی ناغہ موجود نہیں ہے۔ جن کی داڑیاں نہیں تھیں ان کی داڑیاں چٹی ہو گئیں یہاں پر، اور ناغہ نہ ہوا۔ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر ناغہ نہیں ہونے تھے، اور 80 مرتبہ جو سب پڑھتے ہیں لگا ہوا ہر جگہ پر، اللہم صلی علی محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ نبی نے ایک خواہش کی تھی، اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ اے مومنوں، میں بھی اپنے اس محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی بھیجا کرو۔ ہم کیوں بخیل بن گئے؟ اور پیارے نبی نے خواہش ظاہر کی کہ تم یہ درود پڑھا کرو مجھ پر، میں تمہیں اللہ سے 80 سال کی عبادت کا سوال اور 80 سال کے گناہوں کی معافی لے کے دوں۔ اس کا مطلب ہم اللہ کا اور نبی کی بات سننا پسند نہیں کرتے، بد نصیب ہے کہ ہمارے پاس ٹائم موجود نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ دین نبی کی باتیں، دین نبی کی باتوں کے علاوہ کوئی چیز ہے؟ جو نبی نے کہا وہ دین ہے۔ تو نبی کہتے ہیں کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اور نبی فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن تم مسجدوں میں جلدی چلے آیا کرو کہ جیسے پہلی اذان ہوتی ہے فرشتے یہاں پہ آگے ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کا حکم ہے، اور وہ اپنے کتابیں کھول لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بڑے قیمتی قسم کا، آپ نے پین کا ذکر بھی کیا کہ لکھنے کے لیے ہیرے جواہرات کے پین ہوتے ہیں ان کے پاس، اور جو سب سے پہلا آتا ہے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تو آج فرسٹ آ گیا ہے۔ وہ کبھی تو ایک دفعہ کوشش کرو کہ جمعے کو جب حال میں داخل ہو تو ایک بندہ بھی موجود نہ ہو، کوئی ایک بار تو جیتنے کی کوشش کرو، کبھی بھی کوشش نہ کرے بندہ، ہمیشہ ہی دیر سے آئے جبکہ نبی کی بات موجود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بخشش کے فیصلے بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا انعام لکھ۔ تو میرے دوستو، اللہ کی بات پہنچے، نبی کی بات پہنچے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ والوں میں اور ایک عام آدمی فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے کو ڈسٹرائے کرتا ہے، جہاں لالچ ملتا ہے لالچ کرتا ہے، جہاں دا لگتا ہے دا لگاتا ہے، جہاں بے ایمانی ہوتی ہے بے ایمانی کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی اولادیں ضائع کر دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کا کیا دھرا ضائع کر دیتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی جوانیاں ضائع کر دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ خوشی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اور بے شمار بیٹھے ہیں جنہیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی، ہاں وہ ایسے دل جلے ہیں، ایسے ان کے دلوں پہ قلق ہے کہ وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بھئی اگر کوئی یہاں پہ ہندو آ جائے گا تو وہ نبی کی باتوں سے خوش ہوگا کبھی؟ اگر ہم مندر چلے جائیں کبھی ہم رام کرشن پہ ہم تو حیران ہو کے دیکھیں گے، اور آج کا مسلمان نبی کی بات پر حیران ہو کے دیکھتا ہے، زبانیں گنگ ہیں، آواز نکلتی نہیں، دل ان کے مسکراتے نہیں کبھی، اور یہ ایسے بیٹھے ہیں اندر بات ہے گناہوں نے دل کالا کر دیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ پہلا گناہ کرتا ہے دل پر ایک دبا لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دبا لگتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ میرے نام سے میری محبت سے ناآشنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو اللہ سے فری ہو جاتے ہیں، جو اللہ سے فرینک ہو جاتے ہیں،
وہ سب سے پہلے باادب بھی ہو جاتے ہیں، اور جب وہ باادب ہو جاتے ہیں اللہ کو تو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تو ہی میرا رب ہے، اللہ تو نے یہ کیا، اللہ تو کہنا اپنے ابا جی کو کہو ابا جی تو ابھی ابو جوتی اتار کے سر میں ماریں گے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پروردگار آپ سے فرینک ہو جانا چاہتا ہے، وہ پروردگار عالم ہر حجاب اتار دے دینا چاہتا ہے۔ کیسا عظیم بادشاہ، اس لیے کہ اس کی عزت نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، وہ شانوں والا ہے، وہ کبریائی والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام کو پسند کر لیا ہے، اور جو لوگ میرے فرما بردار بن جاتے ہیں، جو ہر وقت اس بات میں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جو لوگ گالی گلوچ نہیں کرتے، اور جو عورتیں اور مرد جھوٹ نہیں بولتے اور صبر کرتے ہیں، اور وہ مرد اور عورتیں جو عاجزی اختیار کرتی ہیں، اور وہ مرد اور عورتیں جو خیرات کرنے والی ہیں، اور وہ مرد اور عورتیں جو روزہ رکھنے والی ہیں، اور وہ مرد اور عورتیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور وہ مرد اور عورت جو باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے بہت بڑا ثواب اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا دنیا میں کوئی بینک ہو، 7-8 بینک ہیں، آپ کے ہر بینک بھرا ہو آپ کے پیسوں سے، تو آپ جب چاہے گاڑی تبدیل کریں، جب چاہیں گھر تبدیل کریں، ساری دنیا سلام کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا بینک بھرا ہے، آپ کو دنیا کی عزت ملنے لگ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کا آخرت کا بینک بھر جاتا ہے تو دنیا کی عزت بھی آخرت کی عزت بھی ملتی ہے۔ میرے دوستو، ان باتوں سے اپنی آخرت اور دنیا کو سنوار لیجئے۔ ہم یہاں صرف سجدے کرنے نہیں آتے، لیکن بات کو سمجھنے بھی آتے ہیں۔ ہاں، جب تک بات سمجھ نہیں آئے گی سجدہ اپنی قیمت پیدا نہیں کرے گا۔ اگر دل منافق ہے تو سجدہ بھی منافقت والا ہی ہوگا، دل جھوٹا ہے تو سجدہ بھی جھوٹا ہی ہوگا، دل شرک میں ڈوبا ہوا ہے تو سجدہ بھی شرک والا ہی نکلے گا۔ جیسی مشین، جیسا میٹیریل، ویسا ہی پرزہ تیرے سامنے آئے گا، اور دل تیرا مومن ہے تو سجدہ بھی مومن والا ہی ہوگا۔ دل تیرا صدیق ہے تو سجدہ بھی صدیقیت والا ہوگا، اور دل تیرا اگر صالح ہے تو سجدہ بھی صالح والا نکلے گا۔ تو یہ میری بات کو سمجھ لیجئے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔